السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، کمپوزٹ اردو تعارف اردو چھٹی جماعت کے تدریسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ پہلی بات سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض اچھے لوگ دنیا سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کو اچھائیاں سکھاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بعض لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ، یا آپ انگریزی میں اس کو سم کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے بے پرواہ ہو کر، مطلب کوئی ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا برا کہے گا، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو اچھائیاں سکھاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو اوروں کے لیے برپا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے۔ تم لوگوں کو اچھائیوں کا، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے سوا انہیں دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو ہم ولی کہتے ہیں۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، مطلب اللہ کا دوست ہے۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ولی ہوئے ہیں۔ ذیل کے سبق میں ہم ایسے ہی ایک بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ آگرے سے نئی دہلی ریل سے جا رہے ہوں تو راستے میں ایک ریلوے اسٹیشن ملے گا۔ اس کا نام ہندوستان کے ایک بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ان دو جملوں میں آگرہ، نئی دہلی، یہ دو اسم خاص، پھر اس کے بعد میں ریل، یہ اسم عام ہے، راستہ یہ بھی اسم عام ہے، ریلوے اسٹیشن یہ بھی اسم عام ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ اسم خاص ہے، بزرگ یہ اسم عام ہے۔ یہاں سے قریب ہی ان کا مزار اور خانقاہ ہے۔ مزار کہتے ہیں قبر کو، جس کو لحد بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اردو کے اندر ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے گور، تو ان کا وہاں مزار ہے۔ اور خانقاہ کہتے ہیں درویشوں کے رہنے کی جگہ، تو ان کی خانقاہ ہے۔ یہ علاقہ بستی نظام الدین کہلاتا ہے۔ یہاں ہر سال خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ کثرت سے شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو خانقاہ ہے بستی نظام الدین کے اندر، یہاں پر خواجہ صاحب کا عرس ہر سال ہوتا ہے، اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ کثرت سے شریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ کثرت، کاف سے ریتے، کثرت جو ہے یہ میجورٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں۔ اردو میں ایک اور لفظ اسی طرح کا استعمال ہوتا ہے کثرت، کاف سین ریتے، وہ کثرت کے معنی ہوتے ہیں ایکسرسائز، اور شریک ہونا مطلب اس کو جوائن کرنا، وہ عرس کے اندر وہاں پر آتے ہیں اور اس کے اندر اپنی شرکت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین کے دادا بخارا سے ہندوستان آئے تھے۔ بخارا یہ ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے ازبکستان کا ایک شہر ہے
تو یہ حضرت نظام الدین کے جو دادا ہے بخارا سے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے یہ ہندوستان آئے تھے۔ جب خواجہ صاحب کی عمر 5 برس کی ہوئی اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مطلب ان کے جو ڈیڈی تھے، ان کے جو فادر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ ان کی جو مدر ہے، ان کی جو والدہ ہے، انہوں نے ان کی تعلیم، ان کے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا، توجہ دی، اس کا انتظام کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کہتے ہیں پرائمری ایجوکیشن، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ابتدائی تعلیم یا پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ بدایوں میں ہوئی۔ بدایوں یہ یو پی کا ایک شہر ہے۔ اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواجہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ دہلی آ گئے، مطلب ہائر ریلیجیس ایجوکیشن، اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ دہلی آ گئے۔ اس زمانے میں دہلی علم کا مرکز تھا۔ یہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جس زمانے میں دہلی آئے اس زمانے میں دہلی جو ہے یہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر اکثر راجاؤں نے دہلی کو اپنا کیپٹل بنایا تھا راج کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے مدرسے بھی تھے اور وہ جو ہے علم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ مرکز کہتے ہیں سینٹر، دی سینٹر آف ایجوکیشن، یعنی دہلی علم کا مرکز تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اجودھن پہنچے، مطلب اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب ان کی یہ تعلیم ختم ہو گئی تو یہ اجودھن پہنچے۔ اجودھن یہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجودھن اس مقام کا نام ہے جہاں پر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے وہاں پر گئے، ان کی بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں رہے، ان سے نصیحت حاصل کی، ان سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھی، اور جب وہ واپس ہونے لگے تو واپسی میں بابا نے انہیں دعائیں دی۔ خواجہ صاحب سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ چونکہ خواجہ صاحب نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور ابتدا ہی سے دینی رجحان تھا، اس لیے جو ہے وہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے، ہمدردی کا برتاؤ کرتے۔ ہمدردی کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سمپتھی، تو ہمدردی کا برتاؤ کرتے اور ان کی ضرورتوں کا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ خانقاہ کہتے ہیں درویشوں کے رہنے کی جگہ پر، تو جو خواجہ صاحب کی خانقاہ ہے جہاں پر ان کے بہت سارے مرید درویش جو ہے وہ وہاں پر رہتے تھے، تو لوگ بھی وہاں پر ان کے پاس میں آتے، اپنی پرابلمز لے کر آتے، اپنی پریشانیاں لے کر آتے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے، تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ بھیڑ کہتے ہیں کراؤڈ کو، وہاں پر لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ اس بھیڑ کی وجہ سے ان کی عبادت میں حرج ہونے لگا۔ حرج ہونا مطلب رکاوٹ آنا، ڈسٹربنس ہونا، ان کی جو عبادت تھی اس کے اندر ڈسٹرب ہونے لگا، حرج ہونے لگا، تو وہ دہلی سے دور غیاث پور گاؤں میں جا بسے۔ دہلی سے دور ایک غیاث پور نام کا گاؤں تھا، تو وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر سیٹل ہو گئے۔ یہی وہ گاؤں ہے جسے آج بستی نظام الدین کہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بستی نظام الدین کا پرانا نام کیا تھا تو جواب آئے گا کہ غیاث پور۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بادشاہ انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کرتے تھے۔ یہاں پر لفظ ہدیے اور نذرانے اس کے معنی ہوتے ہیں گفٹ کے، تحفہ یا گفٹ، دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان کے زمانے کے جو بادشاہ ہیں انہیں ہدیے اور نذرانے یعنی گفٹ دیا کرتے تھے، خانقاہ میں جن کا ڈھیر لگا رہتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے ان کی طرف سے آئے ہوئے جو گفٹ ہے، تحفے ہے، اس کا ڈھیر خانقاہ کے اندر لگا دیتے، اور جتنا مال ہوتا سارا مال غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا جاتا، کیونکہ ان کو تو ضرورت تھی نہیں ساری چیزوں کی، تو جو گفٹ ان کے پاس میں آتا، جو ہدیے اور نذرانے آتے، تو وہ جو محتاج لوگ ہیں، محتاج کہتے ہیں نیڈی پرسن، جن کو ضرورت ہوتی تھی، تو وہ محتاجوں کے اندر، غریبوں کے اندر وہ ساری چیزیں بانٹ دیتے تھے، ڈیوائیڈ کر دیتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں روزانہ صبح و شام سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے
تھے مگر وہ خود ابلی ہوئی ترکاری اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ کھاتے اور روتے ہوئے فرماتے۔ اب دیکھیں یہاں پر روزانہ جو ہے سینکڑوں لوگ مطلب ہنڈریڈز آف لوگ جو ہوتے تھے وہاں پر کھانا کھاتے تھے، اور ان کا خود کا معاملہ یہ ہوتا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ابلی ہوئی ترکاری مطلب بوائلڈ ویجیٹیبل اور سوکھی روٹی مطلب ڈرائی بریڈ سوکھی روٹی کے سوا وہ کچھ نہ کھاتے اور روتے ہوئے فرماتے۔ کیوں نہیں کھاتے تھے اس کا ریزن آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہزاروں بندے بھوکے پیاسے پڑے ہیں، ایسے میں بھلا میرے حلق سے تر نوالا کیسے اتر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں بندے جو ہے اللہ کے جو میرے پاس نہیں آتے ہیں، وہ بھوکے ہیں، انہیں غذا نہیں ملتی، انہیں کھانا نہیں ملتا، اور وہ بھوکے رہ جائیں تو میری حلق سے مطلب میرے گلے سے تر نوالے سے یہاں پر مراد ہے ڈیلیشیس فوڈ، مطلب بہت اچھی غذا جو ہے میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ مجھے ان باتوں کا ان لوگوں کا غم ستاتا ہے، ان لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے جن کو کھانا نہیں ملتا۔ خواجہ صاحب لوگوں کو سچائی اور اچھائی کی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے کہ کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، ہمسائے کے دکھ درد میں شریک رہو، کسی کو بد دعا نہ دو۔ دیکھیے خواجہ صاحب جو تھے تو وہ لوگوں کو سچائی اور اچھائی کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان کے جو مرید تھے، مرید کہتے ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے شاگرد تھے، تو ان سے کہتے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے کہ کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، ہمسائے کے دکھ درد میں شریک رہو۔ ہمسایہ کہتے ہیں نیبر یا پڑوسی، تو ہمسائے کے دکھ درد میں شریک رہو، کسی کو بد دعا نہ دو۔ وہ فرمایا کرتے وہ آدمی پتھر دل ہے جس پر دوسروں کے دکھ درد کا اثر نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب کا یہ قول تھا، وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ایسا آدمی جس کے اوپر دوسروں کے دکھ درد کا تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کو فیل نہیں کرتا، تو ایسا آدمی پتھر دل ہے، مانے اس کا جو دل ہے وہ سخت ہے، اس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کئی ناموں سے مشہور ہیں۔ مشہور ہونا مطلب فیمس ہونا، لوگ انہیں محبوب الہی، سلطان جی اور سلطان المشائخ جیسے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے الگ الگ نام جس سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، تو ان میں کون کون سے نام ہیں؟ محبوب الہی، سلطان جی اور نظام المشائخ جیسے ناموں سے بھی وہ یاد کرتے ہیں لوگ انہیں۔ انتقال سے پہلے انہوں نے گھر کی تمام چیزیں غریبوں اور ناداروں میں، غریب پور، نادار نیڈی، ناداروں میں بانٹ دی۔ مریدوں اور درویشوں کے لیے جو اناج رکھا تھا وہ بھی تقسیم کروا دیا، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ کے لیے اور جو درویش لوگ تھے وہاں پر، تو ان لوگوں کے لیے جو اناج رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے بٹوا دیا، تقسیم کروا دیا، ڈیوائیڈ کروا دیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز پڑھی اور سورج نکلتے نکلتے ان کا انتقال ہو گیا۔ مطلب اچھا کام کیا، زندگی بھر لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے رہے، پھر اس کے بعد میں مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے اناج وغیرہ جو تھا وہ سب تقسیم کروا دیا، اور نماز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورج نکلتے نکلتے ان کا انتقال ہوا۔ تو اس سبق سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی زندگی کے اندر اچھے کام کرتے رہنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے، اور برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے۔